ذکر خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے اور قرآن بھی یہی ہے. یعنی اللہ و رسول کا فرمان یہی ہے. تو اعتراض کرنے والوں نے کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھ لو، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لو، کافروں کو دیکھ لو، یہود و نصارہ کو دیکھ لو، مشرکین و کافرین کو دیکھ لو، ذکر خدا ذکر رسول نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ان کے لیے زمین بڑی وسیع و عریض ہے، کشادہ ہے. تو صحابہ اس کا جواب دیتے ہیں، اے لوگوں، وہ زمین جس کے اوپر تم چلتے ہو وہ تمہارے لیے عارضی ہے، اس کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا ہے. تمہارے لیے وہ زمین تنگ کر دی جائے گی جس زمین پر تمہاری قبر بنائی جائے گی، جس زمین پر تمہاری قبر بنائی دی جائے گی. آپ نے بارہا سنا ہے کہ قبر جب اپنے دونوں دائیں بائیں کو ملاتی ہے تو بیچ میں رہنے والے مردے کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں. ایک اللہ کے ولی حضرت عمرو بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جس حدیث کو پڑھا تو ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ لاؤ اس کی تحقیق کیوں نہ کر لی جائے. آج بھی تحقیق ریسرچ ہوتا ہے نا، اور اللہ کے کرم میں جتنا ہی ریسرچ اسلام پر ہو رہا ہے اتنا ہی اسلام بڑھ رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں کلمہ، جہاں دیکھو وہاں کلمہ، یہ ریسرچ ہے. اور ہم جیسے جاہل نہیں، بڑے بڑے انجینئر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلاسفہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی طاقت رکھنے والے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ اسلام کے اوپر جتنا ہی ریسرچ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اسلام پھیلتا جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ اس کی تحقیق کیوں نہ کر لیا جائے. تو آپ ارشاد فرماتے میرے محلے میں ایک قبر کھودنے والا، جیسے ہمارے ہاں لوگ ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو بلا کر کے لاتے ہیں، کھدواتے ہیں، اس کی مزدوری دیتے ہیں، لیکن اس کو بلانا نہیں پڑتا تھا. اس کی روزی روٹی ہی یہی تھی، اس کا مشغلہ ہی یہی تھا. وہ بتاتا کہ میں روز آنا 3 قبریں تیار کرتا تھا اور اسی سے میری روزی روٹی چلتی تھی. کہنے لگا ایک دن کا معاملہ ہے کہ میں نے پہلی قبر کھودی، جب تیار ہو گئی دوسری کھودی، جب تیسری کھودنے کے لیے میں قبر میں اترا، کھودتا رہا تو مجھے اس قبر کے اندر سے گرمی محسوس ہوئی. ابھی مردہ اس میں نہیں آیا، ویسے ہی اسے گرمی محسوس ہوئی. لیکن اس نے کہا کہ اگر میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں تو یہ ادھوری رہ جائے گی، لاؤ ٹھیک ہے تھوڑی دیر اور برداشت کرتا ہوں. جو اس نے محنت کر کے اس قبر کو تیار کیا اور پیڑ کے سائے میں جا کر کے وہ آرام کرنے لگا. آرام بھی کر رہا ہے اور گراہک کا انتظار بھی کر رہا ہے کہ آئے کوئی گراہک، وہ میری قبر کو لے، مجھے پیسہ دے دے، مجھے اجرت دے دے. وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک جنازہ آیا جس کے ساتھ میں کل ملا کر کے 9 آدمی. کتنے آدمی؟ 9. 4 تو چارپائی اٹھائے ہوئے تھے اور 5 لوگ ویسے اس کے پیچھے آئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اتنی کم تعداد دیکھی تو میں دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اتنے کم لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں نے ایک آدمی کو بلایا، اس سے پوچھا تو کہا یہ بڑا غریب تھا. پھر وہ حضرت عمرو بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں آسمان دنیا سے 2 فرشتے اترتے ہیں.
ایک سرہانے کی طرف، ایک پیتانے کی طرف. سرہانے والا کہتا لکھو، پیتانے والا کہتا کیا لکھوں؟ سرہانے والا کہتا لکھ دو 40 ہاتھ اتر، 40 ہاتھ دکھن، 40 ہاتھ پچھم، 40 ہاتھ پورب. اتنا کشادہ اس کی قبر کو لکھ دو. چنانچہ وہ بتاتے کہ میں نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کون سا آدمی ہے اور اتنے کم لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا چونکہ یہ ہمارے محلے کا بڑا ہی غریب مسلمان ہے، بڑا غریب مسلمان. اب بولو یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے جو 40 قدم جنازہ لے کر کے چلے گا اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، مسلمان ہو، 40 گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم امیر دیکھنے میں لگے ہیں، مالدار دیکھنے میں لگے ہیں، رشتہ دار دیکھنے میں لگے ہیں، اپنا دوست دار دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. غریب کا جنازہ ہے، ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہم ناپاک ہیں، نہ معلوم کتنے بہانے ہیں. چنانچہ 5 لوگ لے کر کے آئے، کہا یہ بڑا غریب آدمی تھا، اس کے جنازے میں اتنے ہی لوگ آئے ہیں اور حال تو یہ ہے کہ اس کا کفن دفن کرنے کے لیے ہم نے محلے میں چندہ بھی کیا ہے. تو وہ آدمی جو قبر کھودتا تھا اس نے کہا مجھے غیرت آئی، میں نے کہا جب اتنا غریب مسلمان ہے تو میں اس کی اجرت نہیں لوں گا. اس نے کہا رکھ دو اللہ کے نام پر، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے. اسے رکھ دیا گیا. پھر وہ فرشتے جو دونوں اترے تھے دوسری قبر پر آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے لکھو، دوسرا کہتا ہے کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی قبر کو کشادہ کیا جا رہا ہے. دوسرا جنازہ جب آیا تو بیان کرتے میں نے خود دیکھا کہ اس کے ساتھ میں صرف 4 ہی لوگ تھے، کوئی تھا ہی نہیں. میں نے پوچھا اللہ کے بندو اور لوگ کہاں گئے؟ یہ 4 ہی لوگ تھے، یہ کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا یہ کون ہے مجھے بھی نہیں معلوم، ایک مسافر ہے. میں نے مسلمان سمجھ کر کے اس کے تجہیز و تکفین کا ہم نے انتظام کیا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے. اس کے چہرے سے ہم نے پتہ لگایا ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو گو قبر کھودنے والا کہتا ہے اے لوگو تم جانو نہ جانو خدا کی قسم میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک یہ پردیسی تو ہے لیکن مجھ سے پوچھو یہ آنے والا اللہ کا بڑا ہی مقبول بندہ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو پچھم سے لے کر کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے جنوب تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع و عریض کر دیا ہے. پھر وہ فرشتہ تیسری قبر کے پاس جاتا کہتا لکھو. پوچھا جاتا کیا لکھوں؟ تو حضرت عمر بن مسلم بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے نے ایسا کیا، شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا چھپاوا یہ دونوں ایسا کیا اور کہا اتنی جگہ لکھو. چنانچہ جب تیسرا جنازہ آیا تو بڑی بھیڑ، ایک سے ایک امیر و کبیر وزیر بڑے بڑے لوگ آئے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے محلے کے ایک بہت بڑے رئیس ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، یہ ان کا جنازہ ہے.
مسلمانوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. آج ہم نے یہ اپنی عادت بنا لی ہے, اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. ہم مسلمان نہیں دیکھتے ہیں, ہم ایمان نہیں دیکھتے ہیں, ہم مالدار اور غریب دیکھا کرتے ہیں, ہم دولت و ثروت دیکھا کرتے ہیں, ہم فقیر و وزیر دیکھا کرتے ہیں. لیکن نہیں, یاد رکھو قبر میں جانے کے بعد سب کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ زمین ہے, زمین کے اوپر ہماری ذمہ داری چل سکتی ہے, ہماری وزارت چل سکتی ہے, ہماری بادشاہت چل سکتی ہے, ہماری حکومت چل سکتی ہے, ہماری طاقت کا سکہ چل سکتا ہے. لیکن وہ قبر ہے, قبر وہاں پر کسی کا سکہ نہیں چلے گا. قبر میں اگر کسی کا سکہ چلے گا تو اللہ کا چلے گا, ہمارے نبی کا سکہ چلے گا. جو نبی کی شریعت لے کر کے جائے گا اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی. جو نبی کا دین لے کر کے جائے گا اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. جو نبی کی محبت لے کر کے جائے گا اس کی قبر کو وسعت دے دی جائے گی. جو نبی کا پیار لے کر کے جائے گا اس کے قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت حافظ قاری ظہیر صاحب ملا جن کی محبت میں اس محفل کا اہتمام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن نیک و پرہیزگار قبر میں جاتا ہے, یہ حدیث پاک جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جب نیکوکار مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا سے ندا کرتا ہے, اے قبر تیرے اندر کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ میرے پیغمبر کی شریعت لے کر کے جا رہا ہے, میرے نبی کا دین لے کر کے جا رہا ہے, میرے نبی کا کلمہ لے کر کے جا رہا ہے, میرے نبی کی محبت لے کر کے جا رہا ہے. اس کے جسم کو چھونا تک نہیں, کھانا نہیں. تو قبر کیا کہہ دیتی ہے؟ قبر کہتی مولا تیرا حکم ہے میں مانوں گی. جیسے تو نے حکم دیا تھا حضرت خلیل کے لیے آگ مان گئی, انہیں چھو نہ سکی. حضرت خلیل گلزار میں ٹہلتے رہے, گھومتے رہے. قبر یہاں بھی کہتی ہے مولا میں نہیں چھوؤں گی, تیرا حکم ہو چکا ہے, میں تیری مخلوق ہوں, تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میں تیری تابعدار ہوں, جو تو کہے گا وہی میں کروں گا. لیکن قبر کیا کہے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم سنو. قبر کہے گی اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں قرآن بسا ہوا ہے, جس کے سینے میں قرآن بسا ہوا ہے. میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گی جس کی زبان پر تلاوت قرآن رہی ہے, میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گی جس کے سینے میں نبی کی محبت بسی ہوئی ہے, میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گی. مسلمانوں غور کرو, قبر ایک ایسی منزل کا نام ہے جہاں بڑے عقل ختم ہو جاتی ہے, جہاں بڑے طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور رستم جیسے انسان سے پوچھا گیا تھا مرض الموت میں کہ رستم زمانہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو اس نے کہا تھا میں نے بہت میدان مارے ہیں لیکن خدا کی قسم جو تکلیف مجھے مرنے کے وقت محسوس ہوئی ہے وہ کسی اکھاڑے میں نے نہیں دیکھا ہے, کسی میدان میں نے نہیں دیکھا ہے, کسی اور جگہ میں نے نہیں دیکھا ہے. قبر ایک ایسی منزل ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, جس کے بارے میں ہمیں تیاری کرنا چاہیے, جس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. یہی وہ قبر ہے جو جہنم کا گڑھا بھی بن جاتی ہے, اور یہی وہ قبر ہے جو جنت کا باب بھی بن جاتی ہے. اور ایک خبر سنو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اس سے پتا کیا چلا, اگر راضی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بلکہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا